भी हो, जिनको पूरा झूठ मिल चुका हो, पूरी आज़ादी मिल चुकी हो, वो कहते हैं नहीं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जाना। पूरी आज़ादी मिल चुकी है, पूरी कुव्वत उनको कैसी मिल चुकी है, जहाँ चाहे जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ऐसे इखलास दिखलाए, ऐसी मोहब्बत दिखलाए, ऐसे उनके साथ रहन सहन दिखलाए कि एक गुलाम थे अल्लाह के रसूल को जाने के लिए छोड़ के गवारा नहीं करता। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी तारीफ फरमाई, उसका साहबी का वलम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन ज़ौवजनाकहा। एक ऐसे साहबी है जो पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया है। इसके बाद कौन ईमान लाते हैं? इसके बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाते हैं। सभी जानते हैं कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन और सबसे आला मुअज्जिन, सबसे अफसर मुअज्जिन। इनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत थी, उनकी आवाज़ कितनी बुलंद थी और अल्लाह ताला ने उनको इतना ही आला मुकाम भी दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के खानदान के उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। एक दिन रात में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कराहत की आवाज़ आ रही थी, यानी कराने की आवाज़ आ रही थी और चक्की पीसने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, रात का वक्त था। वो देखे किसकी आवाज़ आ रही है, कौन कर रहा है? बुखार से जैसे कोई आदमी को ज़्यादा बुखार हो, तकलीफ हो तो आदमी कराता है, उसी तरह से कराने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो देखे रात में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कर रहे हैं? चक्की पीस रहे हैं और एक तरफ तकलीफ से वो करा रहे हैं, यानी कराने की आवाज़ उनकी आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे क्या बात है, क्या तकलीफ है, अब क्यों रो रहे हैं? तो वो कहे कि मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, इसकी वजह से तकलीफ वजह से हमको बर्दाश्त नहीं हो रही इसकी दर्द। इसी तरह हमको ये आवाज़ रोने की कराने की आ रही है और चक्की में इसलिए पीस रहा हूँ, ये जो गेहूँ है अगर नहीं पीसूंगा तो सुबह हमको तकलीफें दी जाएगी, ईजा दी जाएगी, तरह तरह के ताना मारे जाएंगे, जो बादशाह है पिटाई करेंगे, तरह तरह की तकलीफें मतलब दी जाएगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उनके लिए दूध गर्म करके लाए और उनको पिलाए, फिर उनको सुला दिया हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। फिर सारी रात खुद चक्की पीसे, कौन? अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से चक्की पीसते हैं। और एक सिलसिला कई दिन तक चलते रहा, कई दिन तक चलते रहा। अब वो सहाबी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोच में पड़ गए, अल्लाह के रसूल कोई छोटे मोटे खानदान के नहीं थे, छोटे मोटे हसब नसब के नहीं थे, बहुत बड़े खानदान के थे, बहुत बड़े घर वालों के अंदर वो पैदा हुए थे, उनकी विलादत हुई थी। सोचे कि तो बादशाहों के घरों में के हैं, ये बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, मैं इनसे कैसे गुफ्तगू करो, कैसे मैं इनसे हाल चाल पूछूं कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन उनको रह नहीं गया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूछ पड़े, आप कौन शख्स हैं जो इतनी खिदमत मेरी कर रहे हैं, इतनी मेरी मदद कर रहे हैं, इतनी मेरी हेल्प पे कर रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तारीफ कराई, अपने बारे में उनको बताया और फिर आगे चलकर उनको इस्लाम के बारे में बताया कि हमने इस्लाम को मैं दावत देता हूँ, इस्लाम क्या मजहब है, इस्लाम कौन सा मजहब है, इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम क्या कहता है। ये सारी चीजें सुनकर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि ये अभी किसी से बताना नहीं, इसको जाहिर मत करना, इसको ओपन मत करना, अपने ही तक इसको महदूद रखना। लेकिन कुछ दिनों में उमैया बिन खलफ को पता चल जाता है कि अपने खुदाओं से, अपने माबूदों से
اپنے بت پرستوں سے یہ پھر چکا ہے، یعنی اس کی رویہ الگ تھلگ ہو چکی ہے۔ امیہ بن خلف کو بھی دیکھ نہیں جا سکتا ہے، جن کچھ پڑھتا ہے کہ میرا تیرا ایمان بگڑ چکا ہے، اب تیرا رہن سہن الگ ہو چکا ہے، تیری کیفیت الگ بدل گئی ہے، بتاؤ کون ہے تو، کس کو مانتا ہے؟ تو بولے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام کو مانتا ہوں، ان سے بھی نہیں رہتا، ان کی اتنی اندر طاقت آ چکی تھی، جذبہ آ چکا تھا، قوت آ چکا تھا۔ اتنی بات پتہ چلتا ہے حضرت امیہ بن خلف یہ پتہ چلتا ہے، اتنی سی بات تکلیفیں دینا شروع کرتا ہے۔ عرب کے کنڈریوں میں تو تپتی ہوئی زمین پر دوپہر کے وقت میں ان کو لٹایا جا سکتا ہے، ان کو گھسیٹا جا سکتا ہے، اور مکہ کے آوارے لڑکوں کو، نوجوانوں کو ان کو پیچھے لگا دیتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے ان کو تکلیفیں دی جاتی ہے، جتنا ہو سکتا ہے ان کو مارا جا سکتا ہے، جس طرح چاہے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، جتنا چاہے جتنا دم بچ جائے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اللہ کہتے کہ خدا 360 ہے، 365 ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی آواز نکلتی تھی، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں، دوسرا کوئی موت نہیں، دوسرا کوئی ایشور نہیں۔ یہ ان کی ایمان بن چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ حضرت بلال کو تکلیفیں بہت زیادہ دے رہے ہیں، اب حد سے زیادہ گزر چکا ہے، درد برداشت نہیں ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت ابوبکر سے، اے حضرت ابوبکر جاؤ حضرت بلال کو آزاد کر کے لاؤ کسی بھی طرح۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں امیہ بن خلف کے پاس، کہتے ہیں میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ بن خلف جتنے کے اس سمے بادشاہ جو ہے غلام جو بکتے تھے اس سے 3 گنا زیادہ دام لگاتا ہے، مثال کے طور پر 500 پہ اس سمے غلام ملتے تھے تو 1500 کا دام لگایا، کتنا؟ 3 گنا 1500 کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بولتے، چپ چاپ سے اس کو 3 گنا دام دے دیتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بلال ان کرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب سب سے وہ ہے جو تقوی والا ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے سب سے قریب ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو ایمان لایا ہے، جو اللہ والے ہے، وہ کالا ہے کہ گورا ہے، اونچا ہے کہ نیچا ہے، پتلا ہے کہ موٹا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ایک حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشے کے لوگ بہت کالے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشی کہا جاتا ہے۔ اور یہ حبشہ کہاں میں ہے؟ یہ حبشہ یہ افریقہ کنٹری میں ہے۔ یہ حبشی وہاں پر پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کالے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افریقہ میں پیدا ہوا، وہاں پہ ایک حبشہ ملک ہے، اس میں کنٹری سے لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو پیدا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حبشی۔ وہ کالے کلوٹ تھے، ان کے چہرے پہ داغ تھا، ان کا اونٹ موٹا تھا، لیکن نہیں وہ اللہ کے قریب تھے، وہ نہیں وہ اللہ سے زیادہ لو لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں ایک دن دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ہے بلال آپ کون سے عمل کرتے ہیں کہ آپ کی آواز ہم نے دیکھا کہ جنت میں آپ کی آواز آ رہی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا ہوں، بس معمولی سی تھوڑی سی عمل کرتا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو تحیۃ المسجد کی شکرانہ نماز 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ یہی میری عمل ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ بتائیے حضرت بلال اس عمل پر جس کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ حضرت بلال کو میں دنیا ہی میں ان کو جنت میں آواز سن رہی ہے، حضرت بلال ہم سے آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت بلال جنت میں ہم سے آگے ہیں، یہ
ان کو یہ نعمت عطا ہو گئی ہے مقدر، یعنی حضرت بلال کی آواز جنت میں چلنے کی، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی جنت میں، اس کے آگے 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 حضرت بلال کی آواز سنائی دے گی. یہ حضرت بلال ہے. اس لیے اللہ والوں کو ستانا نہیں چاہیے، اللہ والوں کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ والوں کو تانا نہیں دینا چاہیے، اللہ والوں کو گالی گلوچ نہیں دینا چاہیے. اللہ والوں کو دعا کیا کرو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو، اللہ والوں سے نصیحت کیا کرو. اللہ تعالیٰ کے اللہ والوں کو صحبت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ ہے حضرت بلال. کون تھے؟ ایک حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلو تھے، ان کے چہرے پہ داغ تھی، ان کا ہونٹ موٹا موٹا تھا، ان کا بال بکھرا ہوا تھا، لیکن اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بنے. اسلام کے سب سے پہلے مؤذن اذان دینے والے بنے. اور بغیر مائک کی ان کی آواز اتنی دور تک جاتی تھی کہ لوگ بتاتے ہیں کہ 3 کوس ان کی آواز تھا بغیر مائک کی، اور اتنا ہی خوبصورت تھا. ایک دن حضرت بلال اذان نہیں دی صبح میں، فجر میں صبح نہیں ہوئی بنا اذان دینے کی وجہ سے. اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ یہ بتائی جائے گی. وآخر دعوانا